بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی ایک اچھی جاب اپرچونٹی کے حوالے سے ہے۔ عرصہ دراز سے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو اس اپرچونٹی کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار تھا، اور بہت سارے ایسے نیو گریجویٹس یا ایسے لوگ جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، ان لوگوں کو بھی اس جاب کا بہت انتظار تھا۔ تو جی، بات کر رہا ہوں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے۔ یہ جو جابس ہیں FIA کے حوالے سے، یہ پہلے بھی آ چکی ہیں 2023 کے اندر۔ تو 2023 کے بعد اب یہ آ رہی ہیں تقریباً 3 سال کے بعد یہ جاب 2026 میں انشاءاللہ جو ایڈ آئے گا، اس سال کا جو FPSC کا پہلا ایڈ ہے اس کے اندر یہ جاب جو ہیں یہ اناؤنس ہو جائیں گی۔ تو FIA اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے، کتنی سیٹیں ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا، لیکن پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں BS17 کی۔ یہ جاب ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA کی، اور یہ پرماننٹ پوسٹ ہے، ٹیمپریری ہے لیکن لائکلی ٹو بی پرماننٹ ہے، اور موسٹلی اس میں پرماننٹ ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس جاب کو جوائن کریں گے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ پرماننٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں کہ اس میں سیٹوں کی تعداد کیا ہے۔ تقریباً 40 سے لے کر 45 یا 50 بھی یہ سیٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن پنجاب کے کوٹا پر اگر بات کریں، جس کی پاپولیشن پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے پنجاب پروونس کی ہے، تو پنجاب پروونس کے اندر جو جابز آئیں گی وہ 20 سے 25 تک ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کوٹاز وغیرہ بھی شامل ہوں گے، جس میں ویمن کوٹا بھی شامل ہوگا، اور باقی کی جو سیٹیں ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دی جائیں گی پورے پاکستان کے اندر، اور پھر اوپن میرٹ کے اوپر تقریباً 5 سیٹیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ یعنی وہ لوگ جو کہ اوپن میرٹ پر کوالیفائی کریں گے وہ الگ سے ہوں گے، اس کے علاوہ باقی پروونشل کوٹا کے جو لوگ ہیں وہ الگ سے کوالیفائی کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے کہ یہ جاب کیسی ہے۔ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کی جوائننگ ہوگی، جس صوبے کے اندر ہوگی، موسٹ پروبیبلی اسی صوبے کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ بہت کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوسرے صوبوں میں جا کے جوائننگ دینی پڑے یا جوائن کرنا پڑے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن موسٹ پروبیبلی آپ کے اپنے ہی صوبے میں آپ کی جوائننگ ہوگی ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ اس کے بعد جی بات کرتے ہیں اس کی ایج لیمٹ کے حوالے سے۔ تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے 21 سے 28 سال پلس 5 ایئرز جنرل ایج ریلیکسیشن ہے، بوتھ میل اور فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کی عمر 33 سال ہے وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر کون سی ڈگری ریکوائرڈ ہوگی، تو اس کے اندر MA کی ڈگری، ماسٹرز کی ڈگری یا 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی۔ اچھا جی، یہاں پہ کویشچن آتا ہے کہ کیا اس میں MBBS ڈاکٹرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا DVM بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیا انجینئرز بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لائرز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو بھی پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں، چاہے وہ لائرز ہیں یا کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے ڈگری کے لیے کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے۔ تو تمام وہ لوگ جن کے پاس 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اپلائی کرنے کا پروسیجر جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو جو ویڈیو آگے بڑھتی ہے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام کیا ہے۔ مختلف حوالوں سے، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ایجنسی کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، بہت سارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن میں بھی یہ ایجنسی کام کرتی ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے FIA، یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ یعنی ان کے پاس انویسٹیگیشن کی جو اتھارٹیز ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس، فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے، نہ ہی کسی پروونشل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں۔ یعنی کوئی بھی آفسز آپ چلے جائیں وہاں پہ ان کے نمائندے موجود ہوں گے جو کہ فیڈرل لیول کے ہوں گے، جیسے پاسپورٹ کا آفس ہے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے اندر بھی FIA کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ادارے ہیں، پولیٹیکلی بھی ان کے پاس کافی زیادہ جو ہے اس طرح کے جو ٹاسک وغیرہ ہیں انویسٹیگیشن کے وہ آتے رہتے ہیں، اور پورے پنجاب کے حوالے سے بھی یہ کمپلینٹس وغیرہ سنتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی یہ کمپلینٹ سنتے ہیں، اس پر رسپونڈ کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ملک کے اندر داخلی اور خارجی دونوں حوالوں سے یہ ایجنسی جو ہے وہ بڑی اسٹرونگ اور پاورفل ہے۔ اس طرح سے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہے یہ کافی ایک پاورفل پوزیشن بن جاتی ہے۔ اور پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات اگر کریں
تو آپ کو گاڑی اور رہائش وغیرہ یہ اس میں دی جاتی ہے، پلس اس کے اندر بہت زیادہ ترقی کا، گروتھ کا بھی سکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر آپ کو ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو پروموشن ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ڈائریکٹر جو ہے، جو ڈفرینٹ زونز ہیں ایف آئی اے نے جو بنائے ہوئے ہیں اس میں آپ کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تو ایز اے ڈائریکٹر آپ بہت ہی انفلوئنشیل پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی جو پروموشن ہے وہ آپ کے پرماننٹ ہوتے ہی تقریباً 5 یا 7 سال کے اندر ہی آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کے ہوتے پہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ آلموسٹ سی ایس ایس آفیسر والا ایک سٹیٹس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک یونیفارم جاب ہے اور اچھی جاب ہے، عورتوں کے لیے، میلز کے لیے اور فیمیلز دونوں کے لیے۔ اچھا جی، سلیبس کے حوالے سے اگر اس کی بات کریں تو اس کا صرف ایک پیپر لیا جائے گا۔ پہلے ایف پی ایس سی کا یہ تھا کہ وہ 2 پیپر کنڈکٹ کرتا تھا۔ پہلی سٹیج کے اندر جن لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کیا ہوتا تھا تو پھر دوسری سٹیج کے اندر ان کو یہ جو ہے ایف آئی اے کا ٹیسٹ، ایس اے کا ٹیسٹ جو تھا وہ کلیئر کرنا ہوتا تھا ایف پی ایس سی کے تھرو۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں، صرف ایک پیپر ہوگا، اسی ایک پیپر میں آپ کا جو فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، اس میں کون کون سے سبجیکٹس شامل ہیں؟ سب سے پہلے انگلش کا پورشن 20 نمبر کا اس کے اندر انگلش کا پورشن ہوگا۔ انگلش کے حوالے سے بتاتا چلوں، کم از کم آپ نے 50 مارکس اس میں انگلش میں ایکوائر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جنرل نالج کا پورشن ہوگا جس کے اندر میتھ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ورلڈ جغرافی ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، تقریباً 2 سے 3 یا 4 سال کے جو کرنٹ افیئرز ہیں آپ کو ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے آنے چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایف آئی اے کا ایکٹ ہے 1974 کا، جو ایف آئی اے کا ایکٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کا جو ایک ہی پیپر 100 مارکس کا ہے، لیکن اس میں نیگیٹو مارکنگ بالکل نہیں ہوگی۔ لائک وائز پی پی ایس سی میں جس طرح سے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے تو ایف آئی اے کے پیپر کے لیے ایف پی ایس سی کوئی بھی کسی قسم کی نیگیٹو مارکنگ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، تنخواہ کے حوالے سے بات کریں، دوسرے پرکس اینڈ پریولیجز کے حوالے سے بات کریں تو تنخواہ کم از کم اس کی جو ہے 1,35,000 سے 1,40,50,60,000 اس کے درمیان ہوگی، یعنی کہ کم از کم اگر ایوریج پہ آپ کی الاؤنسز وغیرہ ملا کے لگائی جائے تو 1.5 سے پونے 2 لاکھ تک یہاں تک بن سکتی ہے۔ تو ایک اچھی اپرچونٹی، ایک ڈیسنٹ اپرچونٹی ہے، اور آپ کو پروموشن کے حوالے سے، پوسٹنگ کے حوالے سے بہت ساری اپرچونٹیز، گرومنگ، گروتھ، سارا کچھ جو فیسلٹیز ہیں ایک فیڈرل ادارے کی جو کہ ہو سکتی ہیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے جائیں کہ آپ نے کہاں سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں بہت دفعہ بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جنرل نالج آلموسٹ سیم ہے، پی پی ایس سی کا بھی اور ایف پی ایس سی کا، لیول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اگر تو سمپل جی کے کویشچن آتے ہیں تو پی پی ایس سی کے حوالے سے اور ایف پی ایس سی کے حوالے سے کویشچن اتنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن کرنٹ افیئرس تھوڑا سا مشکل ہے۔ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں، پچھلے 2 سے 3 یا میرے اگر مشورہ آپ لوگ مانیں تو کم از کم 4 سال کے کرنٹ افیئرس جو ہیں وہ اچھی طرح سے تیار کریں۔ 4 سال سے کرنٹ افیئرس تو نہیں ہوتے، ہسٹری بن جاتی ہے، لیکن ایف پی ایس سی والے اسی پیٹرن پہ پیپر لیتے ہیں کہ اس میں کرنٹ افیئرس جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے نا وہ ماضی میں پوچھے جاتے ہیں سوال۔ تو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اچھی کتابوں کو کنسلٹ کیجئے، پرانے اخبارات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز جو ہے، نیوز پیپرز وغیرہ اور ڈفرینٹ ڈائجسٹ جو ہیں ان سے بھی استفادہ لیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے۔ جو لوگ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ 2-3 سالوں سے اس کی پریپریشن میں ہوتے ہیں، تو کرنٹ افیئرس ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کرنٹ افیئرس پر خاص طور پہ توجہ دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ جب بات کرتے ہیں انگلش کے حوالے سے، انگلش میں آپ لوگوں نے ٹینسز کرنے ہیں، اینٹونیم سینونیم کرنے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرنے ہیں، ایکٹیو پیسیو کرنے ہیں، اور ایک چیز جو کوئی بھی ٹیچر جو ہیں وہ کم ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں، اس میں خاص طور پہ پارٹس آف اسپیچ جو ہے ان کو بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس کے ساتھ آپ نے کرنا، بہت ایڈوانس لیول پہ پارٹس آف اسپیچ جو انگلش کے ہیں ان کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کیجیے ایف پی ایس سی کے جو پاس پیپرز ہیں ان کی کتاب بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پاس پیپرز کی بک کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلش کے علاوہ، انگلش میں کریکشن بھی شامل ہوگی۔ انگلش کے علاوہ جو ہے ورلڈ جغرافی آپ نے کرنی ہے، اس میں کنٹریز کریں، کم از کم 30 سے 35 ممالک کا جو جغرافیہ ہے اس کو، جو سمندر ٹچ کرتے ہیں، جو سیز ہیں، جو دریا ہیں، جو اسٹریٹس ہیں، جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کنٹریز کی، وہ ساری جو کنٹریز ہیں ان کو کور کیجیے۔ ورلڈ جغرافی کے بعد آپ نے پاکستان افیئرس کے حوالے سے
मोहम्मद बिन कासिम के पाकिस्तान में इंडिया में अराइवल के बाद से आपने स्टार्ट करना, और पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरा अप टू द डेट जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। इस्लामियात के हवाले से आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करना है। 26 प्रॉफिट्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे तैयार करना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम तर जो चीज़ें हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से, और इसके अलावा जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में शिरकत की, इसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर है, उमैयद का दौर है, अब्बासियों का दौर है, फिर उसके बाद फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर है, और इसके बाद खिलाफत का जो ख़ात्मा 1922 और तुर्किश जो सल्तनत का ख़ात्मा है उसके हवाले से यहाँ तक आपने ये सारा इसको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को कवर करने के बाद इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो सकते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं जितना आप फील करते हैं, कंपटीशन इतना कम भी नहीं जितना आपको बताया जाता है। तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। और एक चीज़ और मैं वाज़ह कर दूँ, जो लोग भी मुझसे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है FIA के हवाले से, नायब तहसीलदार के हवाले से। तो जो लोग भी जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो में नंबर मैंने थ्रू आउट शेयर कर दिया है, तो आप लोग अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ीस है। तो जो लोग भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह उनको सेशन के एंड में नोट्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरी की पूरी गाइडलाइन, मुकम्मल गाइडलाइन FIA के हवाले से, नायब तहसीलदार के हवाले से और तमाम कंपटीशन के जो टेस्ट हैं उनके हवाले से प्रोवाइड की जाएगी। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरा ताउन किया जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।